وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 55 حصہ اول اور درس کا نمبر ہے 1682. آج کا موضوع کیا ہم نفس و شیطان کے پجاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. پہلی آیت جو ہے یعبدون من دون اللہ، اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آیت جو ہے، تھوڑا سا ترجمہ میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں، اور یہ
عبادت کرتے ہیں، یعبدون عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان ہستیوں کی جو ان کو نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان۔ تو پہلے تو یہ جملہ جو ہے قابل غور ہے، اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم آیا اس آیت کے مصداق ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی ہم اللہ کے سوا دیگر ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر تو یہ نامناسب بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت برا رویہ ہے، ناشکری کی بات ہے۔ در حقیقت ہم لوگ دیکھیں یہ قرآن کو یعنی ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تبھی تو اس سے گزر جاتے ہیں نا۔ ابھی ایک آیت آنے والی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اللہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پہ اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا جو میں نے ابھی پڑھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں غور نہیں کرتے اور بے توجہی سے پڑھتے ہیں، آیات قرآن کو توجہ نہیں دیتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ در حقیقت یہ آیت نمبر 55 جو ہے اس کے یعنی اس میں ہم مبتلا ہیں، یہی کردار ہے ہمارا۔ کافر کون ہے؟ منکر حق۔ منکر حق کون ہے؟ آج کا مسلمان۔ دیکھیں آپ اگر ضد اور ہٹ درمی پہ اترے ہوئے ہیں کہ میں تو نہیں ہوں کافر، میں نے تو حق سے انکار نہیں کیا ہے، تو یہ تو یعنی بات یہ ہے کہ یہ تو اب آپ کی ایک سوچ ہے نا، ہماری سوچ ایسی بن گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ مشرک سمجھتے ہیں، نہ کافر سمجھتے ہیں، نہ منافق سمجھتے ہیں۔ اور اصل میں تو دیکھیں رویوں کی بات ہوتی ہے، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دراصل ایک رویہ آپ کو یا تو منافق بنا دیتا ہے، یا آپ کو مشرک بنا دیتا ہے، یا آپ کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو یہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ آیت نمبر 73 ہے، ابھی ہم 55 نمبر آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 73 نمبر میں ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور جب ان پر ان کے رب کی آیات کی نصیحت کی جاتی ہے، اذا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی یعنی رب کے احکامات بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ اندھے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یہی دیکھیں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں؟ یعبدون من دون اللہ، کہ یہ اللہ کے سوا اور معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن بت جو ہے وہ جس کے سامنے آپ جھک جائیں، یعنی یہ بالکل آسان اور ایک آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کے سامنے آپ جھک جائیں، جس کی بات مانیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ اگر کسی بھی ہستی کے سامنے آپ کی خواہشات نفس بھی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا معاشرہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بیوی ہو سکتی ہے، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، بچے ہو سکتے ہیں، باپ ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، یہ سب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مان لیں، دیکھیں مختصر میں جملہ بنا کے آپ کو کہتا ہوں، اگر اللہ کے حکم کے مقابلے میں آپ نے کسی کا بھی حکم مان لیا اور اس کے سامنے جھک گئے کیا مطلب؟ دیکھیں جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اصل میں تو ہم سجدہ ریز ہیں باطل کے سامنے، یہ بھی آپ سوچیں اس بات پہ۔
اصل میں ہم باطل کے سامنے سجدہ ریز ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں. باطل کی اطاعت پر ہمارا اقرار ہے، خالص اللہ کی اطاعت سے ہمارا انکار ہے عملی طور پہ. دیکھیں رویے ہیں، ایک تو یعنی ایک زبان سے ہوتی ہے ایک بات، ایک عمل سے ہوتی ہے. ہم زبان سے تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نفس کی پوجا کرتے ہیں یا شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، زبان سے نہ کہتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں ایسا. اور کافر یعنی انکار حق، اس کے بھی ہم زبان سے قائل نہیں ہیں. زبان سے ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن اصل میں تو بات ہے عمل کی. عمل کو دیکھا جائے گا. دیکھیں یقین کے مطابق عمل کرتا ہے انسان، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں، انسان ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے یقین کے مطابق گزار رہے ہیں. یقین ہمارا ہے ظاہر پر، اور ظاہر کے سامنے ہم جھکے ہوئے ہیں. سجدہ ریز کا لفظ میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ بھڑک جائیں گے اور مزید ہو سکتا ہے کچھ غیر مناسب کمنٹ لکھ دیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سجدہ ریز ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ جھکے ہوئے ہیں دنیا کے سامنے، دنیا کے مفادات کے سامنے، اپنی خواہشات کے سامنے ہم نے اپنا سر جھکا دیا ہے. شیطان کے وسوسوں کے سامنے ہم نے اپنے سر جھکا دیا ہے. اس بات پہ سوچیں نا آپ. تو اصل تو دیکھیں اطاعت جو ہے وہ دل سے اطاعت کا نام ہے. اور بات یہ ہے کہ قرآن سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے بطور کتاب ہدایت کے. کتاب کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے. اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ عمل سے ان دونوں چیزوں کا، کتاب اور سنت کا، ہم اپنے عمل سے عملی طور پر مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بھی ہم نے اسی صورت میں پڑھا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول شکوہ کریں گے کہ اے میرے رب یہ کیسی قوم ہے میری، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. مسلمان اور قرآن سے کنارہ کشی اختیار کر لے، یہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس بات کے تو آپ قائل ہیں نا. یعنی قرآن کے پاس نہ جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، قرآن کو ہدایت ہم نہ سمجھیں، تو پھر یہ شخص تو مومن تو نہیں ہو سکتا. ہاں زبانی طور پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم زبان سے کافر نہیں کہہ سکتے. عملی دیکھیں سارا دار و مدار عمل پہ ہے. وہ حدیث میں ہے نا کہ ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال اور تمہاری لیکن تمہاری نیت اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کس کے پاس کتنا مال ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ یعنی وہ تو ترجیح ہے ہی نہیں. مال کی تقسیم میں اللہ تعالیٰ کی ترجیح نیک و بد کی بنیاد پر نہیں ہوتی، یہ بات نوٹ کر لیں. اور پھر سورت جو ہے وہ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، سنا ہے ابو لہب، لیکن وہ دشمن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو آگ سے بھر دے، اور بھر دی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. تو اصل میں ہوتا ہے رویہ، اعمال ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھے. میں اور آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کی بنیاد میرا ایک یقین ہے. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ لباس تقوی پہن ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. بہت مشکل لگے گا. پھر ایسا ہوگا کہ آپ بعض اوقات جو لباس تقوی پہنے ہوتے ہیں
اس کو آپ جو ہے اس کا مذاق اڑائیں گے، یا وہ آپ کی نظر میں کم اہمیت کے لوگ ہوں گے۔ یعنی جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں تو اور رسول کی اطاعت گزار ہیں، وہ لوگ آپ کی نظر میں کم اہمیت کے قرار پائیں گے۔ یہ ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ یعنی آپ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت اور کچھ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ وما نراک معک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ یہ کسی بھی پیغمبر کا تذکرہ ہے، نام مجھے یاد نہیں ہے، یا تو شعیب علیہ السلام ہے یا کوئی اور پیغمبر ہے، قرآن میں ہے۔ تو جو کافر ہے وہ کہتے ہیں پیغمبر کو اپنے کہ ہم تو تمہارے جو پیروکار ہیں، اے پیغمبر، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، لیکن وہ تو ہم میں ذلیل ترین لوگ ہیں، ہم اراذلنا، کم درجے کے لوگ ہیں، بادی الرأی، سرسری ان کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی رائے کی کوئی ہم اسے اہمیت نہیں دیتے۔ تو متقی لوگ جو ہیں آپ کی نظر میں غیر اہم اور پھر اکثر مذاق کے قابل آپ ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دیکھیں عبادت کے مطلب کو سمجھے، جہاں آپ جھک گئے وہی آپ کی عبادت گاہ ہے، جس کی بات مان لی آپ نے۔ اگر اللہ کی بات مانتے ہیں آپ، اللہ کے آپ کے یعنی وہ کہتے ہیں نا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اگر اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، وہو محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اجر ہے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ عبادت کے مطلب کو سمجھے۔ عبادت ماتھا ٹیکنے کو، محض ماتھا ٹیکنے کو نہیں کہتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ماتھا سر جھکانے کو، اطاعت سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اب یہ جملہ ہم نے اپنے نفس کو کہہ رکھا ہے، نفس اور شیطانی خواہشات کو یہ جملہ کہہ رکھا ہے کہ اے نفس، اے شیطان، سر تسلیم، تم تو میرے یار ہو، اور سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، تم تو میرے یار ہو۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ نے اپنی میں کو اپنا خدا بنا لیے، ہر ایک شخص نے، اور یعنی نفس پرستی میں ہم مشغول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نفس پرستی، نفس کی پرستش، نفس کی پوجا، شیطان کی پوجا۔ یہ یعبدون کا مطلب یہ ہے۔ دیکھیں سورہ یاسین سے میں آپ کی تسلی کے لیے، ہو سکتا ہے یہ الفاظ تھوڑا سا آپ شک میں پڑ گئے ہوں میری بات سے، یا وضاحت تھوڑی میں کر دوں۔ سورہ یاسین میں ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، وَأَنْ اعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنی ہے تم نے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں دنیا میں کون، یعنی کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم شیطان کے عبادت گزار ہیں اور وہ ہمارا معبود برحق ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے تو مشرکین مکہ بھی نہیں کہتے تھے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں یہ کتنی مشکل ہو رہی ہے مجھے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ عبادت کا مطلب سمجھانے میں مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماتھا ٹیکنے کو صرف ماتھا ٹیکنے کو عبادت قرار دے دیا ہے۔ یہ عام ہماری زندگی ہے، اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، خواہشات نفس کے مطابق گزار رہے ہیں۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کیا کریں گے، آپ کا رویہ
آپ کے اخلاق اور سارے فیصلے آپ خود ہی کرتے ہیں اپنی زندگی کے. اللہ کی ہدایت، پیغمبر کا طریقہ، یہ ہمارا رویہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو اس آیت کے مطلب کی طرف لے جا رہا ہوں سورہ یاسین کے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو تم سے کہا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا. اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تو عبادت اطاعت، کہنا ماننا بلا، دیکھیں الہ کا مطلب ہی یہی ہے. عبادت کہتے ہیں اسے ہیں کہ آپ کسی کا بھی حکم مان لیں بلا چون و چرا. اگر اللہ کا حکم مان رہے ہیں تو آپ کا معبود اللہ ہے. اگر آپ نفس و شیطان کا مان رہے ہیں تو آپ کا معبود نفس و شیطان ٹھہرا. آپ عبادت گزار بن گئے نفس و شیطان کے. یہ حقیقی مطلب ہے سامنے دکھ رہا. اور اصل میں تو دیکھیں 1,24,000 کم و بیش جو پیغمبر آئے ہیں، پہلی ان کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے سوا کسی کوئی معبود نہیں ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر کا پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے فقال یا قوم اعبدوا اللہ. دیکھیں اگر آپ سمجھنا نہیں چاہتے تو بس چھوڑ دیں، پھر آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ خود ہی فیصلے کیا کریں، خود ہی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کی توقعات کے مطابق وہ کرتا ہے. اب جو میں ترجمہ میرے سامنے ہے، یہ ترجمہ ایک مشہور جو عالم کہلاتا ہے. زیادہ میں علامات اور نہیں بیان کرتا، لیکن مترجم قرآن، مفسر قرآن، اور زیادہ الفاظ میں اس لیے نہیں کہتا کہ وہ پھر آپ وہ پہچان جائیں گے نا. ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور وہ کفار اللہ کے سوا ڈیش، اب یہ ڈیش میں بندے بتوں کی عبادت کرتے ہیں. کفار بھی دیکھیں، کفار بھی ڈیش میں بند کیا ہے انہوں نے، اور بتوں کو بھی ڈیش میں بند کر دیا ہے. یعنی ترجمہ کیا ہے اگر ڈیش کے علاوہ ہم پڑھیں نا، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن جب ڈیش لگا دیں تو پھر ترجمہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ کفار، یہ ڈیش میں بند ہے، اللہ کے سوا ان بتوں کو ڈیش میں بند کر دیا. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ صرف بت کی پوجا کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. ہر وہ چیز بت ہے، نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے یہ ترجمہ بجا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو راہ حق کے مقابلے میں آپ کو اپنی مرضی پیش کرے وہ بت ہے. یا دیکھیں میں آسان آپ کو بتاتا ہوں، اور میں لہجہ اور یعنی میری اس میں آپ کوئی جوش تو نہیں محسوس کر رہے نا. بت کیا ہے؟ جو آپ کی راستے، اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، وہ بت ہے. یہ ترجمہ ٹھیک ہے، لیکن اب کون سمجھائے؟ لیکن آپ نے بریکٹ لگا کے وہ پتھر کے بتوں کی طرف، یعنی پتھر کے بتوں کو بظاہر، یعنی لوگ تو اب آپ جب وضاحت نہیں کریں گے بت کی تو لوگ تو سمجھیں گے کہ بھائی بت تو مندر میں رکھے ہوئے ہیں، ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے. بت کی بھی وضاحت ہونی چاہیے، کفار کی بھی وضاحت ہونی چاہیے. کافرانہ رویہ، کافرانہ سوچ وہ ہماری ہے. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. آخرت سے عملاً انکار کیے ہوئے ہیں. یعنی کفار کا کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. مکے میں قرآن نازل ہوا 3/4، کفار مکہ اور کفار مخاطب تھے، ان کو توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے.
تو وہی یعنی وہی اندھیرے آج بھی ہیں. بتوں کی قسم ذرا مختلف ہے. آپ پلاسٹک کا بت بنا لیں یا یعنی آج اب پتھر کے بت نہیں ہیں، اگر آپ نے مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں نئی چیز اسٹیل کا بت بنا لیں، ہے تو وہ بت ہی، یا کوئی اور یعنی اس کا بنا لے، لوہے کا بنا لے، پلاسٹک کا بنا لے، اسٹیل کا بنا لے، بت کی شکل ہو تو بت ہی کہلائے گا. وہ بت کے سامنے ہاتھ جوڑیں تو وہ آپ بت کی عبادت کرنے لگے. دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں. میری قوم سمجھنا نہیں چاہتی. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی. یہ کون؟ کتنے؟ 2.25 ارب ایک گنتی کے مطابق. آج 2.25 ارب مسلمان ہیں. یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ابھی 73 نمبر آیت میں ابھی آ رہی ہے، اذا تتلی علیہم آیات، اذا یہاں جو ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. ان پہ جب اللہ تعالیٰ کی ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی صفت یہ ہے کہ یہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں. میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچیں ذرا، عبادت کہتے کسے ہیں اور بت کسے کہتے ہیں؟ اور بت تو دیکھیں، میں اب آپ کو ایسی تعریف کر رہا ہوں کہ وہ آسان ہو گئی ہے. بت وہ جو یعنی آپ کے راہ میں رکاوٹ بن جائے، وہ بت ہے. اس پہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے اپنے شیخ کا، شیخ عبد الرحیم دامت برکات. کہتے ہیں وہ یعنی ہمیں سناتے تھے کہ بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. دوست کے راستے میں جو چیز بت بن جائے، عاشق ان بتوں کو گرا دیتا ہے، بت شکن بن جاتا ہے. بت بود در راہ حق چون غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. یہی بت ہیں. دیکھیں اس وقت بت ہمارے کون سے ہیں؟ پیسہ، ہمارا سٹیٹس، ظاہری سٹیٹس. میں نے داڑھی منڈوانی ہے، میں نے ایک انگریزوں کی شکل اور حیت بنانی ہے، مثال کے طور پہ جو بھی ہے. تو ہم نے اپنی مرضی سے اپنی یعنی جو اٹھان ہے، ہماری پوزیشن، یہ کپڑے ہوں گے میرے، یہ طریقہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے جو ہے وہ حب جاہ آتی ہے. اس کو علمی الفاظ میں حب جاہ، اپنے آپ جو ظاہر کو آپ نے ایک بت بنایا ہے. اور وہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا، چار جو بڑے لوگ ہیں آج، وزیر اعظم، صدر، آج 2021 کی تاریخ میں سارے داڑھی منڈے ہیں، یعنی داڑھی منڈے اور مونچھ منڈے. شخصیت، بس ایک شخصیت آپ نے اپنی مرضی سے بنائی ہے. بھئی زندگی تو اللہ کی مرضی سے گزارنی تھی. تو بہرحال دیکھیں یہ سارے جو ہیں، وقت اختتام پذیر ہے، آخری میں جملے کہہ رہا ہوں کہ بت کیا ہے کہ آپ کسی چیز کو بت بنا لے تو ایک تو شخصیت، پھر آپ کے پاس جو سونا چاندی ہے، جو آپ کے پیسے ہیں، جو آپ کے پاس یعنی منصب ہے، جائیداد ہے، جو گریڈ ہے آپ کے پاس، یہ بھی بت ہے. اس کو آپ ذرا، ہم تو دیکھیں سوچتے نہیں ہیں. بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، شوہر ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں خاتون خانہ، بس میرا شوہر ایسا ہو، میرا شوہر ایسا ہو، میرا شوہر ایسا ہو، بس یہی، بس وہ ساری عمر گلوں میں گزر جاتی ہے. بھئی آپ کا تو رب ہے، شوہر کے ساتھ تو آپ نے گزارا کرنا ہے، بس زندگی گزارنی ہے اچھے طریقے سے. آپ اسی کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے. تو ویسے میں ایک بات کروں، دیکھیں ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. آخری الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہمارا معبود کا تعلق مخلوقات میں سے ہے. جو اللہ ہے وہ ہمارا نہ رب ہے نہ معبود ہے،
بس یہ مختصر بات ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ ان بتوں کے سوا، یعبدون عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔